اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل پڑھیں گے اس میں کل 4 اشعار ہیں۔ مختصر غزل ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتلا سکیں اور اپنی حد تک جہاں تک ہم سے بن پڑے ان کا مطلب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: لاغر اتنا ہوں کہ گر تو بزم میں جا دے مجھے، میرا ذمہ دیکھ کر گر کوئی بتلا دے مجھے۔ لاغر کہتے ہیں کمزور کو، ناتوان کو، ضعیف کو، اس کو جس کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہ ہو۔ آپ یہ آخری الفاظ جو ہمارے ہیں انہی کو آپ یاد رکھیے کہ لاغر کا مطلب ہوتا ہے جو بہت کمزور ہو، جو چلنے پھرنے سے بھی لاچار ہو۔ اگلا لفظ ہے جا۔ ایک تو جا وہ ہوتا ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تو چلا جا یا تو آ جا، یہ ہے جا۔ جا کا مطلب ہوتا ہے جگہ، اور بزم کہتے ہیں محفل کو، وہ جگہ جہاں پر چند لوگ، زیادہ لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو زیادہ لوگوں کا جو اکٹھ ہوتا ہے اس کو بزم کہا جاتا ہے۔ محفل بھی کہتے ہیں، لیکن مرزا غالب نے بزم استعمال کیا ہے اس شعر میں۔ ذمہ آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، آسان لفظ ہے، اس کا ہم مطلب نہیں کریں گے، اور اس اگلے مصرے میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جس کے ہم معنی کر سکیں۔ اب اس شعر میں ویسے اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی میں اتنا دبلا اور کمزور ہو گیا ہوں کہ اے میرے محبوب، اگر تو اپنی محفل میں مجھے جگہ دے بھی دے تو بھی میں اس بات کا ذمہ اٹھاتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ کر بتا نہیں سکے گا کہ یہ غالب ہے۔ اب شعر میں صرف اپنے ضعف، کمزوری، لاچاری، لاغری کی کیفیت بیان کی ہے، یعنی اپنے آپ کو اس قدر لاغر بتایا ہے کہ جیسے موجود ہی نہ ہو، یعنی کسی کی آنکھیں مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی، میں کسی کو نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کی بزم میں جانے کی اجازت مل جانے پر جو رقیب تھے، جو دشمن تھے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور محبوب اس کی وجہ سے شرمندہ ہوتا تھا، تو اس نے بزم میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اب مرزا یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے کمزوریوں کے باعث، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں، ان کمزوریوں کے باعث میں کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر طرح طرح کی باتیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شعر میں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ کام لیا گیا ہے ایک شاعرانہ خیال سے، ورنہ عام زندگی میں تو ایسا ہے کہ کوئی کتنا بھی کمزور ہو جائے بہرحال وہ نظر تو آتا ہی ہے، تو وہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے اتنا کمزور اور اتنا لاغر بتایا کہ گویا دوسروں کی نظروں سے ہی گم ہو گئے۔ یہ ایک طرح کا شاعرانہ بات ہے، ورنہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے کہ کوئی اتنا کمزور ہو جائے کہ کسی کو دکھائی دینا ہی بند ہو جائے۔ تو یہ بات انہوں نے مثالاً کہی ہے کہ بھئی میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ چونکہ آپ نے مجھے رقیبوں کی وجہ سے وہاں آنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا اور آپ کا جو عشق چل رہا تھا اس کا بھید کھل گیا تھا، یا لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ بھئی یہ مرزا غالب ان کے عاشق ہیں، تو محبوب کو شرمندگی ہوتی تھی۔ اب شرمندگی کس وجہ سے ہوتی تھی؟ اس لیے کہ وہ غالب کو اپنے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا بھی گلہ مرزا نے اپنی کئی غزلوں میں، کئی شعروں میں کیا ہے، اور کچھ غزلیں تو ہم کچھ کا مطلب کر چکے ہیں، اور کچھ غزلیں شاید آگے چل کر کچھ اشعار ایسے آئے کہ جس میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو۔ تو اس شعر میں
سوائے اس کے کہ ایک بہت بڑا جھوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بولا گیا ہے مثال دیتے ہوئے کہ اگر تو اپنی بزم میں مجھے جگہ دے دے گا تو میں اتنا کمزور ہوں اور میں اتنا لاچار ہوں اور اتنا نحیف ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے ہی غائب ہو گیا ہوں، تو کوئی دیکھ کر میں ذمہ داری لیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی مجھے دیکھ لے، اور جب کوئی مجھے دیکھے گا نہیں تو کوئی میرے بارے میں اور تیرے بارے میں کوئی بات کیسے کرے گا۔ اس کا اگلا شعر ہے، کیا تعجب ہے کہ اس کو دیکھ کر آ جائے رحم، وہاں تلک کوئی کسی ہیلے سے پہنچا دے مجھے۔ یہ جو ہے کیا تعجب ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی کو یہ کہنا ہو کہ بھائی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو محاورے کے طور پر بولتے ہیں کہ کیا تعجب ہے۔ یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ رات ہے اور بارش ہو رہی ہے اور آپ کو سے کسی کو ملنا آنا ہے اور آپ کو بڑی اس کی نیت پر بھروسہ ہے کہ بھائی وہ مجھ سے ضرور ملنے آئے گا، تو آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی کیا تعجب ہے کہ اس موسم میں بھی وہ آ جائیں۔ تو اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں مرزا غالب اس میں کہ کیا تعجب ہے۔ تعجب انہوں نے اس وقت اس محاورے میں اس لیے اس شعر میں استعمال کر لیا۔ وہاں کا مطلب آپ کو ہم کئی مرتبہ پہلے بتلا چکے ہیں کہ پرانی اردو ہے، وہاں کا مطلب ہوتا ہے وہاں، اور تلک تک کو کہتے ہیں، وہاں تک یا وہاں تلک، تو وہاں تلک کا مطلب ہوگا وہاں تک۔ ہیلا کہتے ہیں بہانے کو، کسی کام کو کسی وجہ سے ہو جائے تو اس کو اس کا ہیلا کہتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی ہیلا کیجئے، یعنی آپ کوئی تدبیر کیجئے کہ آپ کو نوکری مل جائے وغیرہ۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میری جو حالت ہے وہ اس قدر خراب ہو چکی ہے، اس قدر غیر ہو چکی ہے کہ مجھے جو بھی دیکھتا ہے وہ مجھ پر رحم کھانے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے رحم کھانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی واقعی میرا دوست ہے، کوئی سچا میرا یار ہے، مددگار ہے، تو کوئی ایسا ہیلا کرے، کوئی ایسا بہانہ کرے کہ مجھے کسی طرح میرے محبوب تک پہنچا دے۔ اور اس میں کیا تعجب ہے، یعنی کچھ عجب نہیں ہے کہ اسے بھی میری حالت دیکھ کر رحم آ جائے۔ اب معاملہ سارا جو ہے وہ اپنے محبوب کی توجہ حاصل کرنے کا ہے۔ یعنی اگر آپ تھوڑا سا شعر کا پس منظر سوچیں تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اول تو محبوب مرزا غالب سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا، ان کی صورت ہی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور ادھر یہ حال تھا کہ جب عشق میں مسلسل ناکامی ہوئی، رات دن عشق کے صدموں سے گزرتے رہے، تو حالت بڑی خراب ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کسی فکر میں اگر کوئی آدمی ہر وقت ڈوبا رہے، کسی پریشانی میں رہے، تو وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، اس کی نیند بھی اڑ سکتی ہے، اس کو بھوک بھی نہیں لگ سکتی وغیرہ۔ تو کہتے یہ ہیں کہ میں عام آدمی کی طرح نہیں رہا، جسے ہم انگریزی میں کہیں تو نارمل پرسن، ویسے نہیں رہے۔ تو کہتے ہیں میری حالت بڑی خراب ہو گئی ہے، بڑی غیر ہو گئی ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ مجھے دیکھ کر ہمدردی کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی او ہو غالب، آپ تو بہت کمزور ہو گئے، آپ تو بہت بیمار لگتے ہیں، آپ تو بہت بے چین دکھائی دیتے ہیں، آپ تو بہت مضطرب رہتے ہیں، تو یہ تو سب آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ہمدردی کی باتیں جو لوگ مجھ سے کرتے ہیں تو یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے واقعی کوئی سچا ہے، میرا ہمدرد ہے، میرا دوست ہے، تو میرے ساتھ اتنی مہربانی کرے کہ مجھے میرے محبوب کے پاس مجھے پہنچا دے، یعنی ان کی محفل میں مجھے پہنچا دے، کسی طرح اجازت لے دے کہ میرا اور میرے محبوب کا آمنا سامنا ہو جائے اور وہ مجھے اس حالت میں دیکھ لیں۔ تو کوئی تعجب نہیں ہے، یعنی کوئی حیرت نہیں ہے مجھے کہ شاید انہیں دیکھ کر، مجھے اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر رحم آ جائے اور وہ میری محبت کا جواب محبت سے دے دیں۔ تو ایک شاعر اپنے دوستوں سے اس میں مخاطب ہے اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہماری تو عشق نے بری حالت کر دی ہے اور آپ سب لوگ آ کر ہم سے بس جھوٹی سچی ہمدردیاں جتاتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی طرح کچھ سفارش کرے کہ ہم اپنے محبوب کے سامنے پہنچ جائیں، کوئی ہیلا کرے، بہانہ کرے۔ اور ہمیں اس بات میں کیا عجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ امید کا پہلو ہے اس کے اندر کہ بھئی وہ اور کسی طرح سے تو نہیں مانے،
لیکن ہماری یہ حالت دیکھ کر، ہماری کمزوری دیکھ کر، ہمارا اضطراب دیکھ کر، ہماری بے چینی دیکھ کر، ہماری پریشانی دیکھ کر وغیرہ ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں اور انہیں ہم پر رحم آ جائے۔ شعر نمبر 3 ہے، منہ نہ دکھلاوے نہ دکھلا، پر با انداز عتاب کھول کر پردہ ذرا آنکھیں ہی دکھلا دے مجھے۔ بہت مزے کا شعر ہے۔ اب اس سے ایک تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو محبوب تھا وہ نقاب میں رہتا ہے، پردے میں رہتا ہے، نقاب کبھی چہرے سے ہٹاتا نہیں ہے، اور ایک عاشق کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی طرح بھی اپنے یار کا، اپنے محبوب کا، اپنے معشوق کا دیدار ہو جائے۔ با انداز عتاب کا مطلب ہے غصے کے انداز سے، غصے بھری نگاہوں سے دیکھنا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے، عتاب کہتے ہیں غصہ کرنے کو، کسی کے اوپر بہت زیادہ غصے کا اظہار کرنے کو۔ اور کھول کر پردہ ذرا، کھول کر پردہ سے مطلب ہے اب یہ نقاب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ محبوب کے گھر کے سامنے جو لٹکا ہوا پردہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہے اگلے جو الفاظ ہیں اس میں ہے آنکھیں ہی دکھلا دے مجھے۔ آنکھیں دکھلانا ایک محاورہ ہے۔ آنکھیں دکھلانے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گھور کر دیکھنا، غصے سے دیکھنا، یعنی آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے غصے کا اظہار کرنا۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے کر دے، بے مروتی دکھانا۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں، اور ہمیشہ چونکہ محبوب سے اس بات کا گلہ رہتا ہے کہ محبوب سامنے نہیں آتا، اور محبوب بات مانتا نہیں ہے، اور محبوب محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، تو اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اپنا چہرہ نہیں دکھاتے، نہ دکھائیے، لیکن غصے کے انداز میں پردہ اٹھا کر گھور کر ہی ہمیں دیکھ لیجئے۔ اب اس شعر میں لطف یہ ہے کہ آنکھیں دکھانے کی وجہ سے پورا چہرہ تو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کا ایک حصہ ضرور نظر آ جائے گا، کیونکہ خفگی صرف آنکھیں دکھانے سے ظاہر نہیں ہو سکتی، ضروری ہے کہ چہرے کے آس پاس کا حصہ بھی نمایاں ہو۔ تو شاعر اس بہانے سے کہ وہ آپ اور کچھ نہیں کرتے تو آپ کم از کم غصے سے ہمیں اپنی آنکھیں دکھا دیجئے۔ تو جب آپ کسی کو غصے سے آنکھیں دکھاتے ہیں تو صرف آنکھوں سے شاید اس کا اظہار نہیں ہوتا، چہرے پر بھی کچھ ایسے تاثرات ہونے چاہیے، مطلب جو فیس ایکسپریشنز ہیں وہ بھی ایسے ہونا چاہیے کہ ان سے یہ لگے کہ بھائی کوئی غصے میں ہے۔ تو اپنے محبوب کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آنکھیں دکھلا دیجئے۔ تو اصل میں آرزو یہ ہے کہ محبوب کے بارے میں تو ان کو یقین ہے کہ بھائی چونکہ وہ ہم سے ناراض ہے، ہم سے خفا رہتا ہے، تو جب ہم یہ فرمائش کریں گے تو وہ ضرور پردہ ہٹائے گا اور ضرور ہمیں گھور کر دیکھے گا۔ تو اس بہانے پورا چہرہ نہ صحیح، چہرے کا کچھ حصہ ہی صحیح، ہمیں اس کا دیدار ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت آنکھیں دکھلانے کی فرمائش جو ہے وہ بھی اپنے مطلب سے کی ہے کہ بھائی جب وہ آنکھیں دکھائیں گے تو ہم ان کا چہرہ بھی دیکھ لیں گے۔ مزے کا شعر ہے۔ آخری شعر جو ہے اس کا یہ ہے، یاں تلک میری گرفتاری سے وہ خوش ہے کہ میں زلف گر بن جاؤں تو شانے میں الجھا دے مجھے۔ یاں ابھی آپ کو بتا چکے ہیں، جیسے آپ کو بتایا تھا، وہاں تلک کوئی کسی ہیلے سے پہنچا دے مجھے والے شعر میں، تو جیسے وہاں کہتے ہیں وہاں کو کہتے تھے، تو یہاں کہتے ہیں یہاں کو، تو اور اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ زلف آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، زلف بالوں کو کہتے ہیں، اور شانہ کندھوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ جسم کا حصہ جس کے اوپر جب بال بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر بکھرے رہتے ہیں تو اس کو شانہ کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ اس سے بھی بخوبی واقف ہیں، اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں۔ تو اپنے محبوب کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی میرے جو محبوب ہے وہ میری گرفتاری سے بہت خوش ہے۔ اب گرفتاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرزا غالب کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، یا مرزا غالب کسی اور جرم میں یا کسی اور الزام میں پکڑے گئے تھے۔ یہاں گرفتاری سے مراد ہے محبت میں گرفتار ہونا، یعنی اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہونا۔
تو انہوں نے یہاں کہا ہے کہ میری گرفتاری سے میرا محبوب اتنا خوش ہے کہ اگر میں زلف بن جاؤں، زلف گر بن جاؤں، یعنی اگر میں زلف بن جاؤں تو وہ مجھے شانوں پہ الجھا دے گا۔ اب شانوں پہ الجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں زلف سنوری ہوئی ہو تو وہ ایک سیدھی سادھی زلف ہوتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے مجھے مصیبت میں مبتلا رکھنے پر اتنا خوش ہے کہ اگر میں اس کی زلف بھی بن جاؤں تو وہ مجھے کنگھی میں الجھا دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ الجھی ہوئی چیز میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ مجھے میرا محبوب کسی طرح خوش دیکھنا نہیں چاہتا اگر میں اس کے اتنے قریب ہو جاؤں۔ دیکھیے زلف جو ہے وہ یقیناً محبوب کے جسم کا ایک حصہ ہے اور شانے پر وہ بکھری رہتی ہے، تو شانہ تو بہت ہی قریب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں محبوب سے اتنا بھی قریب ہو جاؤں کہ جتنا کہ زلف شانے سے قریب ہوتی ہے، تو میرا محبوب چونکہ مجھے مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو وہ کرے گا یہ کہ وہ مجھے اپنی کنگھی میں الجھا دے گا۔ اب کنگھی میں الجھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے کتنا ہی قریب ہو جاؤں وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی مشکل ضرور پیدا کرے گا۔ خواتین و حضرات، ہم آپ سے آج ایک اور بہت ضروری بات کہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ہماری غلطیوں کی تصحیح کرتے ہیں، ہم جو کچھ غلط کرتے ہیں اس کو وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو غالب کی تشریح آپ کی خدمت میں یا میر کی یا خواجہ میر درد کی تشریح پیش کرتے ہیں وہ 100% درست ہوتی ہے، ہم نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن ہمارے سینکڑوں سننے والے جو ہیں جب وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے جو ان کے امتحان ہوتے ہیں اس میں جا کر اس کو لکھا اور ان کو اچھے نمبر ملے، تو ہمیں بہت خوشی بھی ہوئی اور اطمینان بھی ہوا کہ یقیناً ہم جو کچھ آپ کو بتلاتے ہیں وہ ہر جگہ قابل قبول ہے، لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو اشعار کا مطلب کرتے ہیں اس میں ہم غالب کو بہت زیادہ فلسفیانہ انداز پیش نہیں کرتے، کیونکہ یہ چینل ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے ابھی غالب کو پڑھنا شروع کیا ہے، یعنی یہ شاگردوں کے لیے ہے، یہ استادوں کے لیے نہیں ہے۔ بعض استاد بھی ہمارے چینل پر بعض اوقات آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ بغیر کسی دلیل کے بات کرتے ہیں، اور وہ بغیر کسی دلیل کے، اور ان کا انداز ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں بتانے کا انداز۔ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ ہمیں بتا دیجیے کہ حضرت آپ نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے، تو ہم اب اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ شعر پڑھنا سیکھ لیجئے، یا پھر ہم سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے اردو کا کوئی اچھا استاد رکھ لیجئے، اس کے بعد اپنے چینل پر آ کر لوگوں کو اردو پڑھائیے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے بہت کم، دیکھیے ہماری ایک عادت یہ ہے کہ ایک تو ہم بہت زیادہ دعائیاں نہیں دیتے اپنی ہر غزل میں آپ کو کہ آپ ہمارے چینل کو یوں کر دیں اور ہمارے چینل کو وہ کر دیں، ایک تو ہم یہ بات نہیں کرتے، ہمیں یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں تو پوری ذمہ داری سے، اور جس کو ہم بہتر اور درست سمجھتے ہیں وہی آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس میں بہت زیادہ فلسفہ نہیں ڈالتے، ہم استاد ہیں، ہم پڑھاتے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ غالب کے کس شعر کا دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے یا تیسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ چینل ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے ابھی غالب کو پڑھنا شروع کیا ہے، تو ہم انہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ انشاءاللہ زندگی، وقت اور صحت رہی تو جب ہم اس دیوان کو دوبارہ انشاءاللہ آپ کو پڑھانا شروع کریں گے تو ہم ایک سٹیپ، جسے انگریزی میں کہہ لیجئے، اوپر جا کر ہم وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھائیں گے۔ تو بہرحال آپ سے چند باتیں عرض کرنی تھیں، ویڈیو ویسے ہی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اگر آپ کو یہ غزل اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ ہماری محنت اکارت نہیں گئی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔